فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے. دیکھا ہوگا نا، عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کر. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا. ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں. تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے، ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین. اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں، بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر، نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں، حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں، کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا، انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا، باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات، مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں کہ اتنی بڑی عمر میں
اتنی کم عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. اور امی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں, اور اتنی غربت میں. کمال کی بات یہ ہے, آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ناکام. ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں, اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ان کو پتہ ہے طلاق کے بعد درجنوں رشتے مل سکتے ہیں مجھے, اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افیک اشاورو, آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کے لیے نہیں, یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ, یہ دو رائے ہو نہیں سکتی. تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے, نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا, کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئیں, اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھیں اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہیں میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ, ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, وہ کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو چیز قابل تعریف تھی اسی کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ عیب. تو وہ میں امریکہ والے کی مثال دے رہا تھا, وہ جو